مجھے باتیں گزار کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے والے بنائے. سامعین گرامی، دراصل مدرسہ نام ہے اللہ کی پہچان کرانے کا، مدرسہ نام ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوڑی ہوئی وراثت کا، مدرسہ نام ہے قرآن مجید کی علوم کی اشاعت کا، مدرسہ نام ہے عقائد کی اصلاح کا، مدرسہ نام ہے اعمال میں صالحیت پیدا کرنے کا، مدرسہ نام ہے دہشت گردی کو ختم کرنے کا، مدرسہ نام ہے دین کو پھیلانے کا، مدرسہ نام ہے حلال و حرام کی پہچان کرانے کا. الغرض مدرسہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. یہ مدرسہ 1450 سال سے لے کر آج تک والی بڑے آبوتاب کے ساتھ قال اللہ و قال رسول کی سدائے بلند کر رہا ہے. اس مدرسے کا رشتہ اصحاب صفہ سے چلا ہوا ہے، جس کے معلم آقا دو جہاں فخر بنی آدم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جس کے طالب علم صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی رسول تھے. جس کا نصاب اللہ کا قرآن اور رسول کا فرمان تھا، جس نے دنیا کے اندھیروں میں اور زندگی کی تاریکیوں میں نور کی کرن بن کر اجالا بانٹنے کا تاریخی کارنامہ انجام دیا. امت کے ہر تقاضے پر لبیک کہہ کر سماجی و معاشرتی تہذیبی و ثقافتی تمدنی و اخلاقی ہر اعتبار سے اطاعت و قربانی کا بے نظیر مظاہرہ پیش کیا. یہ مدرسہ مکہ المکرمہ سے چلا تھا، وہاں سے مدینہ المنورہ میں منتقل ہو گیا اور رفتار چہرہ عالم میں پھیل گیا. الحمدللہ آج تاریخ سے منسلک اصحاب صفہ سے جنم لینے والے دارالعلوم دیوبند کی شکل میں ہزاروں علاقوں کی تعداد میں مدارس اسلامیہ کا جال چپے چپے پر ہر جگہ پر پھیلا ہوا ہے. اللہ اکبر، مدرسہ چل رہا ہے، دین کے داعی شیدائی پیدا ہو رہے ہیں. اسی مدرسے سے اولیاء اللہ پیدا ہوئے، محدثین پیدا ہوئے، مفکرین پیدا ہوئے، مقررین پیدا ہوئے، صالحین پیدا ہوئے، علماء پیدا ہوئے، حفاظ قرآن پیدا ہوئے، ائمہ خطبہ پیدا ہوئے، قطب ابدال پیدا ہوئے. یہ مدرسہ ہے کوئی میں گدا نہیں ساتھی، یہ مدرسہ ہے کوئی میں گدا نہیں ساتھی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں. شامعین گرامی، مدرسے والوں نے ہر نازک موڑ پر امت مسلمہ کی رہنمائی اور دستگیری فرمائی. ہر دور میں طاقتوں کی و فرعونی طاقتوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا. 1857 کے قیامت میں انقلاب کو کون نہیں جانتا، سامنے کے میدان سے کون نہ واقف ہے. میں کیا بتاؤں اور کہاں تک بتا سکتا ہوں. خدا رہ جاؤ، اگر تم سے ہو سکے تو مدرسے والوں کی داستان تاریخ کے اوقات سے پوچھو، مدرسے والوں کی داستان بالا کوٹ کے پہاڑے سے پوچھو، مدرسے والوں کی داستان فرنگیوں کے برپا کی ہوئی طوفانوں سے پوچھو، مدرسے والوں کی داستان چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کے درختوں سے پوچھو، مدرسے والوں کی داستان گلشن کی بہاروں سے پوچھو، مدرسے والوں کی داستان جیلنی سلاخوں سے پوچھو، مدرسے والوں کی داستان آسمان کے چاند تاروں سے پوچھو، مدرسے والوں کی داستان کالے پانی کی خطرناک گھاٹے سے پوچھو، پاسی کے بندوں سے پوچھو. یہ تمام کے تمام مدرسے والوں کی داستان سنائیں گے، ان کے مجاہدانہ اور سرفروشانہ کارنامے بیان کریں گے. وقت یاد کرو جب ہندوستان انگریزوں کی غلامی میں آ چکا تھا، اس وقت ان مدرسے والوں نے ہندوستان کی جنگ آزادی کے لیے اپنا جان و مال لگا دیا. ان کے مجاہدانہ اور سرفروشانہ کارناموں کا نتیجہ تھا کہ یہ ہندوستان غلامی کی زنجیروں سے آزاد ہو گیا، تو کہ غلامی ٹوٹ گیا. ہندوستان کی جنگ آزادی میں اگر علماء حصہ نہ لیتے تو یہ ہندوستان کبھی آزاد نہ ہوتا. اگر علماء نہ ہوتے تو تحریک آزادی نہ چلتی، تحریک بالا کوٹ نہ چلتی، تحریک ریشمی رومال نہ چلتی. الغرض ان علماء نے پھانسی کے پھندوں کو چوم کر، اپنی گردنیں کٹا کر، اپنے خون کو پانی کی طرح بہا کر ہندوستان کو خطروں کے چنگل سے آزاد کرایا اور ان کی بری نیت اور ناپاک ارادوں کی درجہ اڑا کر رکھ دی. اس 1857 کی جنگ آزادی میں 2 لاکھ مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، جن میں 51,000 علماء کرام تھے. دہلی کے اندر 500 علماء کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکا دیا گیا. چونکہ انگریز تعداد میں بہت زیادہ تھا، اس لیے علماء کو فتح نہ مل سکی. پھر بھی علماء کرام نے ہمت نہیں ہاری، حادثات و مسائل سے ٹکراتے ہوئے منزل مقصود کی طرف بڑھتے رہے. پھر آخر وائسرائے برطانیہ کے حکمران نے پوچھا کیا بات ہے. کچھ دنوں کے بعد کوئی نہ کوئی تحریک شروع ہو جاتی ہے، مجھے اس کی وجوہات بتاؤ تاکہ اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جا سکے. چنانچہ انہوں نے برطانیہ سے اپنے مبشرین اور تجربہ نگار بلائے، جنہوں نے آ کر حالت کا جائزہ لیا اور کہا کہ اس وقت تک تحریکیں اٹھتی رہے گی جب تک کہ ان چیزوں کو ختم نہ کر دیا جائے. سب سے پہلے قرآن کریم کو ختم کرنا چاہیے اور علماء
انگریز کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے اور امت کو انگریزوں کی غلامی سے بچا دیا. اگر یہ مدرسے والے یہ علماء سینہ تان کر مقابلہ نہ کرتے تو فرنگی تہذیب میں اس قدر چمک اور جاذبیت تھی کہ ہمارے سارے کے سارے نوجوان اسی روم میں بہ کر فرنگی تہذیب کے دل دادا بن جاتے. مگر قربان جائے کہ مدارس کے ثبوتوں نے ان حالات میں بھی دین کو سینے سے لگائے رکھا اور دنیا کو بتا دیا کہ ہم دین کے لیے زندگیاں قربان کر دیتے ہیں. ان ہزار کے قومیں زنجیریں ہوتی تھی مگر ان کی زبان پر اللہ کا قرآن اور رسول کا فرمان ہوتا تھا. جب یہ جیلوں سے نکلتے تھے تو کوئی قرآن کی تفسیر لکھ کر نکلتا تھا, کوئی قرآن کا حافظ بن کر نکلتا تھا. علماء ہند کا شاندار ماضی اپنے اندر اتنی وسعت سمیٹے ہوئے ہیں کہ ایک محفل میں اس کی تفسیر نہیں بتائی جا سکتی. میرے بھائیوں میں عرض کر رہا تھا کہ مدارس